नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हम इस वीडियो के अंदर हम रोज़े के मकरूहात बयान करेंगे। मकरूहात से मुराद वो चीज़ें, वो नापसंदीदा चीज़ें जो अगर बंदा रोज़ा रखने के बावजूद वो चीज़ें कर ले तो वो बंदा रोज़े की नूरानियत से महरूम हो जाता है। अगर वो ये काम कर ले, अगर वो ये काम छोड़ दे तो वो रोज़े की नूरानियत को पा लेता है, यानी कि रोज़ा फ़र्ज जो है उसका अदा तो हो जाएगा लेकिन वो रोज़े की नूरानियत से महरूम हो जाएगा। इसके बारे में हमने कुछ अहादीस मुबारका मुलाहज़ा करनी है, उसके बाद फिर मसाइल की तरफ चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रोज़े के अंदर मकरूह हैं और हमने उनसे बचना है और किस तरह हमने अपने रोज़े को पाए तकमील तक पहुँचाना है और अच्छे तरीके से हमने रोज़ा रखना है ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसका रसूल भी राज़ी हो जाए। जितने भी मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस जो पहले भी आ रही हैं उनको देख रहे हैं, ये भी वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तवज्जो के साथ बैठें ताकि हम रोज़े के अंदर जो हम कोताहियाँ करते हैं, जो हम नापसंदीदा चीज़ें हम रोज़ा रखने के बावजूद करते हैं, ताकि हम उन चीज़ों से बच जाएँ। हदीस मुबारक है जिसको हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसकी कोई हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी कि जो रोज़ा रखने के बावजूद भी बुरी बात कहना ना छोड़े और बुरा अमल करना भी ना छोड़े तो अल्लाह तबारक व ताला को उसके रोज़े की हाजत नहीं है। तो हमें इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, बुरी बात से भी बचना चाहिए और बुरे अमल से भी बचना चाहिए। एक और हदीस मुबारका हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के भी रावी हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जो है वो ढाल है और फरमाया कि जब तक उसे फाड़ा ना जाए। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे किस चीज़ से फाड़ा जाएगा या किस चीज़ के साथ इसको फाड़ा जाता है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको गीबत और झूठ से फाड़ा जाता है। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी झूठ भी बोले जाते हैं और गीबतें भी की जाती हैं। जिस तरह एक फल बेचने वाला या सब्ज़ी बेचने वाला या कोई चीज़ फ़रोख्त करने वाला वो 7 कस्में उठा कर बताता है जी मैंने ये चीज़ इतने में ख़रीदी है और इतने में मैंने बेचनी है, तो वो झूठ का इर्तिकाब करता है तो वो रोज़े की रूहानियत से महरूम हो जाता है। इसी तरह गीबत जो है ना, गीबत तो आम है, चाहे वो उलमाए किराम है या हुफ़ाज़े किराम है, तो गीबत जो है ये आम चली जाती है। हर कोई किसी न किसी का जो है वो तज़किरा करता रहता है जी फ़लाँ ने फ़लाँ किया, फ़लाँ ने फ़लाँ किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। तो इस सूरत में वो बंदा रोज़े की नूरानियत से महरूम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जब रोज़ा रखें तो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका जिसका खुलासा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे अपनी ज़बान जो 2 जबड़ों के दरमियान में मौजूद है, यानी ज़बान उसकी मुझे ज़मानत दे और जो दोनों टांगों के दरमियान में मौजूद है उसकी मुझे ज़मानत दे, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह जाएगा। तो भाई ये सबसे बड़ा इम्तिहान है इंसान के लिए कि वो अपनी ज़बान को भी रोक के रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, तो यकीनन वो अल्लाह तबारक व ताला का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। और तीसरी हदीस मुबारका जिसको हज़रत सैयदना आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े की हालत में मिसवाक करते देखा। एक ये भी बात याद रखें कि रोज़े की हालत में बंदा मिसवाक कर सकता है, मिसवाक करने की शरीयत ने इजाज़त दी है। अमूमन ये जो मसला मशहूर है कि रोज़े की हालत में बंदा मिसवाक नहीं कर सकता, ये गलत है। आगे हम इसको बयान करने लगे हैं कि जो चीज़ें रोज़े के दरमियान रोज़ा रखने के साथ जो है वो मकरूह हैं, उन चीज़ों से हमने बचना है। सबसे पहले चीज़ झूठ, चुगली, गीबत, बदनिगाही, गाली देना, बिला इजाज़त शरई किसी का दिल दुखाना, ये चीज़ें याद रख लें। बस उन दोस्तों की रहनुमाई भी करनी है जिनके इल्म में ये बातें नहीं है कि वो कहते हैं रोज़ा तो सिर्फ ये होता है कि जनाब आपने नियत कर ली, उसके बाद सारा दिन भूखे रहना, पानी ना पीना, खाना ना खाना, रोज़ा इसी का नूरानियत से महरूम हो जाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अज़मतें और फजीलतें अता फरमानी है रोज़े की वजह से।
اللہ کی ذات نے جو اپنی نظر رحمت فرمانی ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بد نگاہی، گالی دینا بلا اجازت، شرعی کسی کا دل دکھانا، اسی طرح داڑھی منڈانا وغیرہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ میں نے کتاب اس وجہ سے سامنے رکھی ہے کیونکہ یہ شرعی مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے، تاکہ میں دیکھ کے ان کو بیان کر سکوں، تاکہ آپ کو خوب سمجھ آئے اور خوب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے پاس والی یا کوئی اور ایسا ہے کہ اسے چبا کر دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں، مگر پوری احتیاط رکھیے، اگر حلق سے نیچے کچھ اتر گیا تو روزہ گیا۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی بچہ ایسا موجود ہے جس کو چبا کر کھانا کھلانا ہے تو اس صورت میں چبانا اس کے لیے جائز ہے، لیکن حلق سے لقمے کا ذرہ بھی نہ اترے، اگر اتر گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی عورت جس کا شوہر بد مزاج ہے، اس نے کھانا تیار کیا، سالن بنایا، تو اس کو اگر ڈر ہے کہ اگر نمک تیز ہوا یا کم ہوا تو اس صورت میں اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، تو وہ کھانے کو چکھ سکتی ہے۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان کے اوپر کھانا تھوڑا سا رکھنا ہے، اس کا ذائقہ محسوس کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کہ اس کو آگے حلق تک لے جانا۔ اگر حلق تک چلا گیا تو اس صورت میں روزہ اس کا جاتا رہے گا۔ چکھنے کے آگے معنی اور بھی آنے لگے ہیں۔ چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ عام مشہور بات یہ ہے کہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزہ محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھا لیا جاتا ہے، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے، اگر حلق میں کچھ ذرہ بھی چلا گیا تو روزہ اس صورت میں جاتا رہے گا۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں، ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ آپ لیٹے یا بیوی کے ساتھ اپنے بیوی کا بوسہ لیا تو اگر ڈر ہے کہ انزال ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کے قریب نہ جائیں، یا یہ ڈر ہو کہ جماع میں مبتلا ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں۔ اسی طرح بیوی کے ہونٹ چومنا اور زبان اس کی چوسنا روزے کی حالت میں مطلقاً مکروہ ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ یعنی شرم گاہ سے شرم گاہ ٹکرانا بھی مکروہ ہے، مباشرت اس کو کہتے ہیں کہ شرم گاہ کا شرم گاہ کے ساتھ ملانا یہ بھی مکروہ ہے۔ غلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی، مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں پر لگا بھی سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں اور سونگھ بھی سکتے ہیں۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں، یعنی مسواک ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، کسی صورت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اس وقت آپ مسواک کر سکتے ہیں، اس وقت آپ نہیں کر سکتے، بلکہ جب آپ چاہے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے ٹائم جب آپ وضو کریں تو آپ ساتھ مسواک کر لیں، مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، روزے کے دوران مسواک کرنا منع نہیں ہے۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ یاد تھا لیکن آپ نے ریشوں والی مسواک کی جس کے ریشے ٹوٹ رہے تھے، تو اگر مسواک کا کچھ جز یا وہ ریشہ نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ وضو غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا
وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ یعنی کہ اگر بندہ بھیگا کپڑا اس وجہ سے لپیٹے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں کتنا تنگ ہو رہا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ ورنہ اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی وہ یہ معاملات کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نگلنا چاہیے۔ ایسا نہیں، البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزہ کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزہ میں بھی مکروہ ہے۔ یعنی کہ بندہ منہ کے اندر تھوک کٹھی کرتا رہے پھر اس کو نگل جائے تو یہ تو ویسے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اگر ہاں اسی طرح تھوکا جاتے بندہ نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو معافی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹیاں پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار اور مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں تاکہ روزہ ادا کر سکیں۔ یہ مستری کے لیے، مزدور کے لیے اور نان بھائی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ کچھ دیر تک وہ کام کر لے دوپہر تک، اس کے بعد پھر وہ آرام کرے تاکہ اس کے روزے میں کمزوری نہ آئے، اس کے جسم میں کمزوری نہ واقع ہو جس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنے کا جو ہے وہ سلسلہ بنے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے مستری حضرات بھی روزہ نہیں رکھتے، مزدور حضرات بھی روزہ نہیں رکھتے، نان بھائی تو روزہ رکھتا نہیں ہے، روزے کے قریب جاتا نہیں ہے۔ بھئی یاد رکھیں روزہ فرض ہے، روزے کے اندر معافی نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ جب بھی آپ توبہ کریں گے، جب تک آپ اس کی قضا نہیں کریں گے تب تک آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ جو کچھ چیزیں تھیں میں نے بیان کی اس ویڈیو کے اندر، اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کر کے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب ملے گا۔ انشاءاللہ آگے گائے بغیر جو بھی معاملات ہیں روزے کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے رہیں گے، شب قدر کے حوالے سے بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔